والا کیس اور جو قصور کا واقعہ ہوا وہ ابھی پینڈنگ انویسٹیگیشن یا ٹرائل تھے کہ فیروز پور روڈ لاہور پہ ایک اور شرمناک واقعہ ہوا جس میں حافظ قرآن اور ان کے بھائی کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر زندہ جلا دیا گیا۔ چیئرمین صاحب، ان تینوں واقعات کے تفتیش ہوئی، کچھ گرفتاریاں ہوئیں، ٹرائل چلے، اپیلیں ہوئیں، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ کسی ایک مجرم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ سیالکوٹ لنچنگ کیس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائیں۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں وہ سزائیں 2014 میں بحال رکھی۔ الٹیمیٹلی 2019 میں سپریم کورٹ سے وہ تمام ملزمان جو تھے وہ بری کر دیے گئے۔ قصور والے مقدمے میں طاقت آڑے آئی، مقامی لوگ کیونکہ مضبوط تھے جن کے عزیز و اقارب پہ چارج تھا، ٹرائل کے درمیان میں اینٹی ٹیررزم کی شکیں ہونے کے باوجود کمزور مدعیان کو اوور کیا گیا اور اس مقدمہ سے جان چھڑا لی گئی، وہ بریت پہ منتج ہوا۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، فیروز پور روڈ پر ہونے والے اندوناک واقعے کا انجام بھی کچھ اسی طرح کا پایا گیا۔ جناب چیئرمین، یہ اکا دکا واقعات نہیں ہیں، یہ ایک سیریز ہے۔ میں ماضی قریب میں بطور قانون کے طالب علم اگر چیزوں کو دیکھوں، مقدمات کو دیکھوں، تو شاید ایک مقدمہ ہے، وہ ضلع قصور سے معصوم زینب کا ریپ کیس اور اس کا قتل، جس میں ملزم کو ٹریس کرنے کے بعد پولیس اتھارٹیز نے چالان کیا، اس کا ٹرائل چلا، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے قانون کے مطابق اس کو جو ٹائم فریم دیا گیا ہے، گو کہ ایکسٹینشنز ہوئی لیکن اسے چند ہفتوں میں اس کی جو اپیل کی سٹیج تھی وہ بھی بر وقت اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کی اپیلیں سنی گئی، ڈسمس ہوئیں اور اسے تختہ دار تک پہنچایا گیا۔ آج معصوم زینب بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کا قتل کرنے والا اور اس کی عصمت دری کرنے والا بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں سزا پا چکا ہے۔ لیکن بطور وکیل فوجداری قانون کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک کیس ہے ہماری ماڈرن ہسٹری میں جس میں کوئی ایک مقدمہ جو کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ ہمارے پاس درجنوں ایسے اندھوناک اور ہولناک واقعات ہیں جن کے مقدمات بھی درج ہوئے، جن پہ عوام سراپا احتجاج ہوئیں، جہاں پہ دہشت گردی کے قوانین کا اطلاق، انسداد دہشت گردی کے قوانین کا اطلاق کیا گیا، جہاں پہ پولیس نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ تفتیشی رپورٹیں تیار کی، ٹرائل ہوئے، ٹرائل کورٹس میں سزائیں بھی ہو گئیں، لیکن جب تک وہ مقدمات ایپلیٹ کورٹس میں گئے وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے وہ بری کر دیے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے قوانین میں ایسے سکم ہیں جن کی وجہ سے ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جناب چیئرمین، اگر یہ بات ہے تو ہم لوگ یہاں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پارلیمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری قانون سازی کی ہے، اور ایسے قوانین جو کہ عام فہم بھی ہوں، جن پہ عمل درآمد جو ہے کرنا ممکن بھی ہو، جس سے غریب آدمی کو، مظلوم کو، پسے ہوئے شخص کو انصاف تک رسائی میں آسانی ہو۔ ہم نے قوانین کو اسی کالونیل سٹائل میں کنٹینیو کیا، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ قوانین اچھے ہیں تو وہ رہنے چاہیے، لیکن عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس ویکیوم کو ختم کرنے کے لیے جو ماڈرن ٹائمز نے پیدا کر دیا کہ آج سے 150 سال پرانے قوانین کئی حوالوں سے عمل کے قابل نہیں رہتے، ان پہ عمل درآمد مشکل ہو جاتا ہے، وہ ڈسکنیکٹس جن کی وجہ سے مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، وہ کڑیاں جو ٹوٹتی ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟
میں کم از کم پچھلے 25 سال سے شعبہ وکالت سے وابستہ ہوں. یہ بات فلور آف ہاؤس پہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ کرمنل کیس، جسے کہ عام فہم زبان میں ہم واقعاتی شہادت کا مقدمہ کہتے ہیں، اس میں سزا موجودہ نظام انصاف میں یا رائج الوقت قوانین کے تحت ممکن ہی نہیں ہے. ہماری اعلیٰ عدالتوں نے جو نظائر یا پریسیڈنٹس دی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عام سڑک پہ چلتے ہوئے شخص کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں چیزوں کو اس طرح سے کروں گا، جرم کو میں اگر پلان کر کے کروں گا تو میں ریاست کی گرفت سے آزاد ہوں گا، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا. جناب چیئرمین، ہم واقعات کے اوپر قانون سازی کرنے کے بھی بہت ماہر ہیں. قصور میں وقوع ہوا، بڑا اندوناک وقوع تھا. زینب الرٹ آیا، ہم نے اس پہ اسپیشل لیجسلیشن کر دی. لاہور موٹر وے پہ، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ ایک اور دردناک مقدمہ ہمارے سامنے آیا، اس پہ بھی بہت شور ہوا. ہم نے پھر قانون سازی کا تحرک کیا اور اس کے لیے پھر ایک قانون بنا دیا. کسی دور میں خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان کو گھسیٹا گیا، لباس پھاڑ دیے گئے. 80 کی دہائی میں ہم نے سیکشن 354 میں ترمیم کر کے اس میں 354A ڈاکٹر صاحب لے آئے اور اس میں بھی سزائیں سخت کر دی. لیکن کیا اس کی وجہ سے ڈیزائرڈ رزلٹس ملے؟ میری نظر میں بالکل نہیں ملے. میرا یہ پختہ یقین ہے کہ جو سیویرٹی ہے سزا کی، سیویرٹی آف پنشمنٹ کبھی ڈیٹیرنس کا کام نہیں کرے گی. It is the certainty of conviction or punishment which works as a deterrent. جب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں قانون کو ہاتھ میں لیا، میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو میں قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکوں گا، وہ ایک فیکٹر ہے جو جرم کرنے سے روکتا ہے. ہمارے ہاں سزائے موت ہے، انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، حد کی سزائیں ہیں. اس کے باوجود جو ہمارا کرائم ریٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. یورپ اور بہت سارے ممالک نے سزائے موت ابالش کر دی ہے. وہاں پہ تو عمر قیدیں ہیں، چھوٹی سزائیں ہیں. وہاں پہ تو ریفارم بھی کرتے ہیں، ان کی جیلیں جو ہیں وہ ہمارے گیسٹ ہاؤسز سے بہتر لگتی ہیں لوگوں کو. لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں پہ ریٹ آف لا ہے، قانون کی عملداری ہے، آئین کی ان کے اپنے آئین کی حکمرانی ہے. کسی شخص کو یہ شائبہ تک بھی نہیں ہے کہ وہ جرم کرے گا وہ بچ نکلے گا. تو جناب چیئرمین، آج میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکن ساتھی کی موت پہ اشک بہانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ عہد بھی کرنا ہے. آج میرے دوست بائیں طرف بیٹھے ہوئے صاحب اقتدار ہیں، کل یہ معاملہ کسی اور طرف چلے گا. حکومتیں بدلتی رہیں گی، اقتدار آتے جاتے رہیں گے، لیکن اس ملک کے عوام اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہم سب کو ان چیزوں سے بالاتر ہو کہ کون آج حکومت ہے اور کون اپوزیشن ہے، نظام انصاف کے حوالے سے کم از کم، اور وہ بھی فوجداری نظام انصاف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سینٹ میں ماشاءاللہ بہت زبردست برینز ہیں جن کا شعبہ قانون سے تعلق ہے، دونوں اطراف پہ بیٹھے ہوئے. قومی اسمبلی میں بھی اس کی کمی نہیں ہے، کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو سر ایک ایمرجنسی کے طور پہ اس کو ٹاپ پرائورٹی دے کے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا آج وقت کی ضرورت ہے. یہ تو سر اس کا ایک پہلو تھا. اب آتے ہیں کہ ہمارا سماجی جو اس میں سوشل فیکٹر کیا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا جناب چیئرمین، ہم نے اس برائی کو روکنے کی بجائے ریت میں سر دینے کو غنیمت جانا. مذہبی انتہا پسندی ہو، مذہب کے نام پہ تشدد ہو، مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹیشن ہو، ہم معاملے کو دیکھتے سار ریت میں سر دے لیتے ہیں. جناب چیئرمین، کیوں ہے یہ؟ ہم تو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کی بیماری کی خبر سن کر اس کی تیمارداری کے لیے چلے جایا کرتے تھے، جنہوں نے عفو اور درگزر کی وہ مثالیں قائم کی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے سب سے پیارے چچا کی قاتلہ جس نے ان کا کلیجہ چبایا ہوا تھا اس کو بھی معاف کر دیا.
ہمیں تو ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ہم تو ان کے امتی ہیں. انہوں نے تو تشدد کا کوئی سبق نہیں پڑھایا ہمیں. انہوں نے تو برداشت سکھائی اس امت کو. انہوں نے تو دل بڑا کرنے کا کہا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے محبت کرو. وہ اگر سخت بولتے ہیں تو ان سے پھر بھی نرم بولو اور ان کو اپنی بات سے قائل کرو, ڈنڈے سے قائل نہیں ہوگا. جناب چیئرمین, ریت میں سر دینے سے, کالعدم تنظیموں سے مذاکرات کرنے سے جی پولیس والے ڈیوٹی کے دوران شہید ہو جاتے ہیں اور ہم سیاسی مقاصد کے لیے ان کے قاتلوں سے بیٹھ کے ان کو کلین چٹ دیتے ہیں. اور یہ ایک حکومت کی مجبوری نہیں ہے, میں بالکل دل کی بات کر رہا ہوں. یہ چاہے گزشتہ حکومتیں ہوں یا موجودہ سیٹ اپ ہو, یہ وہ ناسور ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے آج تک قومی سطح پہ کوئی پالیسی وضع نہیں کی. اب معاشرے سے برداشت کا ختم ہو جانا ایک اتنا بڑا دھچکا ہے معاشرے کے لیے کہ آپ اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے ہولناک ہیں کہ ہماری نسلیں یہ نتائج بھگتیں گی. ہم نے اے پی ایس آنے کے بعد ساری جماعتیں, پولیٹیکل لیڈر, این جی اوز, سول سوسائٹی مل بیٹھ کے بیٹھے, نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, بڑی باتیں اس پہ ہوئیں. آج کہاں ہے جناب چیئرمین نیشنل ایکشن پلان؟ جی کیوں نہیں عمل ہوا اس پہ؟ تو میری آج اس ہاؤس سے یہ استدعا ہوگی کہ سیالکوٹ واقعے کی شدید لفظوں میں مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ جو دو بڑے ایشوز ہیں, فوجداری نظام انصاف کو ری ویمپ کرنا, اس کی اصلاح کرنا, اس پہ بھی مل بیٹھا جائے. اپنے سیاسی اختلافات یا جو آپ کے گروہی اختلافات ہیں ان کو بھول کے, اور ہمیں سماجی طور پہ سوشلی بہت کچھ کرنا ہے جس میں نہ صرف حکومت بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کو, اس کی ترویج کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے. اس کے لیے ہمیں نصاب میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں سکولز اور مدارس میں جو انتہا پسندی والے ایلیمنٹس ہیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں سماجی انصاف رائج کرنے کی ضرورت ہے. غربت کو دور کرنے کے لیے کیا آپ ان واقعات کے ویڈیو فوٹیجز دیکھ لیں. یہ تو مذہبی حوالے سے بات ہوئی. جو مینار پاکستان پہ وہ عائشہ تھی خاتون ٹک ٹاکر, جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا, آپ وہ فوٹیجز دیکھ لیں. آپ سیالکوٹ واقعے کی فوٹیجز دیکھ لیں, یا آپ ٹی ایل پی کے جو دھرنوں کے درمیان یا جلوسوں میں ہوا, آپ کو ایک ایج گروپ نظر آئے گا, آپ کو ایک طرح کے لوگ نظر آئیں گے, آپ کو ایک طرح کے رویے نظر آئیں گے. تو جناب چیئرمین, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کے یک آواز ہو کے سیاسی اختلافات ختم کر کے دل بڑے کر کے یہ سب کچھ کرنا ہوگا, اور بغیر ڈرے ہوئے, بغیر مصلحت کے یہ چیزیں کرنی ہوگی. اختتام کرتے ہوئے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے دو شعر حسب حال لگے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے, دل بڑے کر کے کرنا ہے, سینہ تان کے کرنا ہے. اس ناسور سے ہم صرف اسی صورت میں لڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ.